افضل نہ نور افضل، افضل ہے میرے محمد کی نسبت، افضل ہے میرے محمد کی نسبت. اگر نور نسبت پا جائے تو نور افضل، اگر مٹی نسبت پا جائے تو مٹی افضل. یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی جو مصطفیٰ کے نالین پاک کے تلووں سے چمٹی تھی وہ بھی مقام سدرہ سے آگے اس نوری فرشتے کے نور کو شکست دیتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی یہ اعلان کرتی جاتی ہے کہ لوگوں دیکھ لو، جس مقام پر اس فرشتے کے نور کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے محمد کی نسبت شروع ہوتی ہے. کوئی مثل نہ ٹولن دی، وہ چپ کر میرے علی تے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی تے جا نہیں بولن دی. جس نور کا مقابلہ چاند نہ کر سکے، پہاڑ نہ کر سکے، اس کو ملا کہے کہ وہ میرے جیسا. اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی. حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی. اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا. بس آخری بات سنو، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ یقیناً آخری بات ہے، یہ آخری آیت ہے، یہ آخری بات ہے. ٹھیک، پھر انشاءاللہ جو بیٹھیں گے اور پھر کبھی تقریر کریں گے. ابھی تو ویسے نصیحت کر رہا ہوں، تقریر پھر کبھی کروں گا. روکے رہیے. میرا نبی معراج کی رات کو عرش پر گیا نا، یہ خالص مسلکن بات ہے، خالص پوری گفتگو کا نچوڑ ہے سارا. میرا نبی معراج کی رات کو عرش کی سیر کو گیا نا. یہ عرش ہے کیا؟ یہ عرش ہے کیا؟ سورہ فرقان میں فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اب میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں پڑھوں گا، صرف درمیان میں جو ٹکڑا ہے نا عرش کے مفہوم سمجھانے کے لیے بس وہ پڑھ رہا ہوں. خدا نے کہا کہ ثم استوی علی العرش الرحمن، رحمان ہے وہ ذات، وہ اللہ جس نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا کیا. بے کہا نا قرآن میں کہ خدا نے عرش پر استوا کیا، خدا عرش پر ہے، عرش پر استوا کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرش کیا ہے؟ عرش کوئی آسمان ہے، عرش کوئی فلک ہے، یا ان آسمانوں اور افلاک نما کوئی اور چیز کا نام ہے؟ اگر عرش سے مراد آسمان ہے، خدا کی قسم سے مراد آسمان نہیں ہے، لیکن اگر اس سے مراد آسمان ہوتا یا فلک ہوتا یا اس کی قسم ہوتی تو خدا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عرش کا لفظ استعمال نہ کرتا. یعنی آیت نمبر 100 پر سورہ یوسف میں خدا نے وہ واقعہ یاد دلایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے والدین ان سے ملے اور وہ ان کو اپنے محل میں لے گئے اور لے جانے کے بعد خدا نے کہا کہ ورفع ابوی علی العرش، یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھایا، عرش پر بٹھایا. یعنی اللہ نے کہا کہ میں بھی عرش پر استوا کرتا ہوں اور یوسف کہہ رہے ہیں میں اور میرے والدین بھی عرش پر ہیں. تو اگر عرش سے مراد آسمان ہے تو اس کا کیا مطلب اللہ بھی عرش پر ہے اور یوسف بھی آسمان پر ہے؟ تو اس سے مراد آسمان نہیں ہے، بلکہ عرش کے لغوی معنی ہے تخت. کیا؟ تخت. یعنی یوسف علیہ السلام نے، توجہ ہے آپ کی، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. ٹھیک، تخت پر بٹھایا. لیکن جب اللہ کہے کہ اللہ عرش پر استوا کرتا ہے تو اس سے مراد ہم تخت نہیں لیں گے، کیونکہ اس سے مراد خدا کا پھر جسم آ جائے گا اور وہ ذات جسم سے پاک ہے. یہاں پر اصطلاحی مفہوم لیں گے، ٹھیک، یہاں پر قرآنی مفہوم لیں گے. میں نے یہ پہلے کئی مرتبہ بیان کیا کہ خدا محتاج نہیں ہے کہ جس چیز کو تم اپنے معنوں میں استعمال کرے خدا اسے اپنے معنوں میں استعمال کرے. اس کے مفہوم اپنے ہیں، تمہارے مفہوم اپنے ہیں. تو اب تخت وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر بادشاہ بیٹھتا ہے اور پورے امور سلطنت کا علم اس کے پاس ہوتا ہے. توجہ ہے، سارے امور سلطنت، یعنی سلطنت کے تمام امور کا اس کو علم ہوتا ہے، اسے باخبر رکھا جاتا ہے. جتنا مضبوط تخت ہوگا اتنا ہی مضبوط اس کا سلطنت کے بارے میں علم ہوگا. ٹھیک، تو جب خدا کہتا ہے کہ اللہ عرش پر استوا کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ خدا اس مقام پر ہے کہ جہاں پر اس کا علم پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے. آپ جتنی تفاسیر پڑھ کے دیکھیں سب نے لکھا کہ عرش سے مراد ہے اللہ کا علم.
عرش سے مراد ہے, اونچی بولو, عرش سے مراد ہے, اونچی بولو, عرش سے مراد ہے. اور جب خدا فرمائے وسیع کرسی السماوات والارض, کہ اللہ زمین و آسمان کی کرسی, تو کرسی سے مراد خدا کا اختیار ہے, اللہ کا اختیار ہے. کرسی سے مراد اللہ کا اختیار, اور عرش سے مراد اللہ کا علم, جہاں پر ماضی بھی اس کے سامنے, حال بھی اس کے سامنے, مستقبل بھی اس کے سامنے, ہر پوشیدہ چیز اس کے سامنے. تو عرش ہے خدا کا علم, عرش ہے خدا کا علم. تو جب معراج کی رات خدا نے اپنے حبیب کو اپنے پاس عرش پر بلایا, تو خدا نے اپنے حبیب کو اس مقام پر بلایا جو اس کا مقام علم ہے, وہاں پر بلایا. اور کتنا قریب کیا, فکان قاب قوسین او ادنی, کہ صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. اتنا قریب کر کے مقام علم پر بٹھا کر خدا نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ دیکھ لو, اب اس مقام پر جیسا دیکھنا خدا کا ویسا دیکھنا مصطفیٰ کا. جیسا دیکھنا خدا کا. آپ آؤ پوری آیت کے ترجمے پر, اس کے بعد میں آپ کی دعاؤں کا مستحق بنوں گا. بس یہ آیت کا ترجمہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. پوری آیت کیا ہے کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا, وما بینہما جو کچھ درمیان میں ہے اس کو بھی خلق کیا. زمین و آسمان کو خلق کیا, جو کچھ درمیان میں ہے اس کو بھی خلق کیا. کتنے دنوں میں بنایا, ذرا غور سے سننا. فی 6 ایام, خدا نے 6 دنوں میں اسے مکمل کیا. زمین و آسمان بعد میں ہے, دن پہلے ہے. توجہ ہے آپ کی, زمین و آسمان بعد میں ہے. اگر آپ مجھے کہو نا, یہ مقام تکبر میں نہیں, مقام شکر میں عرض کر رہا ہوں, میں اس آیت سے آپ کو شام تک رات تک کئی شان رسول بیان کر سکتا ہوں. بخدا میں بیان کروں گا کسی دن, وعدہ رہا میں ضرور کروں گا ایک دن, لیکن ابھی میں موضوع پر رہنا چاہتا ہوں. 6 دن میں خلق کیا نا خدا نے زمین و آسمان کو, ثم استوی علی العرش الرحمن, اس کے بعد خدا نے اپنی شان کے مطابق مقام علم پر استوا کیا. ٹھیک, ہم نے بیان کیا, کہا نا, سن لیا. اچھا, اب کوشچن ہے, یہ صاحبان علم دوست بیٹھے ہیں, اب سب سے سوال ہے کہ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا, تو مجھے بتا دو خدا کے واسطے کہ پہلے انڈا آیا پہلے مرغی آئی؟ آپ بتا سکتے ہو بھائی پہلے بیج آیا پہلے پھل آیا؟ بھائی کوئی ہے بتانے والا تو بتا دے. بخدا وہ یہاں پر آ کے بیٹھ کے اور میں وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. نہیں معلوم. خدا نے 6 دنوں میں کائنات کو بنایا تو کیسے بنایا؟ ٹھیک, انسان کو تجسس ہے, میں اگلے 3 حرف ابھی آیت کے نہیں پڑھ رہا, اس کو میں نے امانتاً سنبھال کے رکھا ہے. اچھا, خدا نے 6 دن میں بنایا تو کیسے بنایا؟ نہیں معلوم. میں سائنسدانوں کے پاس گیا تو زمانے قدیم سے لے کر اب تک سب تباہ آزمائی کر رہے ہیں کہ خدا نے 6 دنوں میں یونیورس کو کیسے بنا دیا, کائنات کو کیسے بنایا. ہمارے سامنے ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن آئی, ہمارے سامنے لیمٹار کی اور کینٹ کی تھیوری آف بگ بینگ آئی, ہمارے پاس تھیوری آف ریلیٹیوٹی البرٹ آئنسٹائن کی آئی, جس میں اسے ٹائم اور اسپیس کو یونیورس کے حوالے سے ڈسکس کیا. ہمارے سامنے رابرٹسن کی تھیوری آئی, ہمارے سامنے واکر کی تھیوری آئی, ہمارے سامنے مولٹن کی تھیوری آئی, ہمارے سامنے ارسٹوٹل کی وہ تھیوری آئی کہ جس نے اس پوری کائنات کو ہی خدا بنا دیا, کہا کہ یہ یونیورس ہی شروع سے ہے اور یہی خدا ہے. میں کتنی آپ کو تھیوریاں گنواؤں. الیگزینڈر فریڈمین کی تھیوری آئی, اس نے اپنے انداز سے پیش کیا. بے شمار تھیوریاں ہیں, بے شمار تھیوریاں ہیں کہ جو صرف اس لیے آئی کہ ڈسکس ہو سکے کہ کائنات کو خدا نے 6 دن میں کیسے بنایا, کیسے بنایا خدا نے 6 دن میں. میں نے خدا کے زورات جوڑے, میں نے کہا مولا میرا علم بڑا مسکین ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو کیسے بنایا. میں کس کے پاس جاؤں؟ ڈارون کے پاس جاؤں, میں لیمٹار کے پاس جاؤں, میں کینٹ کے پاس جاؤں, میں الیگزینڈر فریڈمین کے پاس جاؤں, کس کے پاس جاؤں, کس کے پاس جاؤں؟ تو جواب آیا مرتضیٰ کسی کے پاس نہ جا, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی مجھے زمین و آسمان کو بناتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تھا. ہائے ہائے,
نہ ڈارون دیکھ رہا تھا، نہ ارسطوٹل دیکھ رہا تھا، نہ الیگزینڈر فریڈمن دیکھ رہا تھا، نہ البرٹ آئنسٹائن دیکھ رہا تھا، نہ لیمٹا دیکھ رہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تو مولا میں کس طرف جاؤں؟ جواب آیا مرتضی اس طرف جا کہ جس کی طرف میں نے اس آیت میں اشارہ کیا. اب کس کی طرف اشارہ کیا؟ جاؤ جا کے پڑھ کے دیکھو لکھا کہ نہیں لکھا. خدا نے فرمایا ثم استوى علی العرش مانو فاسأل بہ خبیرا. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیسے کیا تو فاسأل بہ خبیرا، سوال کرو اس سے جو اس خلقت کی خبر رکھتا ہے، جو اس خلقت کو جانتا ہے، جو گواہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ فاسأل بہ خبیرا، کہ جب اللہ زمین و آسمان کو بنا رہا تھا تو کوئی دوسرا تھا جو اللہ کو زمین و آسمان بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا. وہی خبر رکھتا ہے، وہی جانتا ہے. اب یہ ہے کون؟ یہ وہی ہے کہ جو خود اپنے بارے میں کہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی کن فیکون تک کر دی گالے اسا آگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ ہاں جو دیتی میم گواہی. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میرے ہوتے ہوئے قرآن کھولو، یہاں پر بیٹھا ہوں، دیکھو لکھا کہ نہیں لکھا. نہ لکھا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. مطلب زیب نہیں دیتا کہ ممبر رسول پر بیٹھوں اور غلط قرآن آپ کو سناؤں، نہیں، لکھا ہے فاسأل بہ خبیرا. اگر جاننا چاہتے ہو کیسے بنایا تو سوال کرو اس سے کہ جو اللہ کی اس تخلیق کو دیکھ رہا تھا، جو جانتا ہے، جو خبر رکھتا ہے، وہی گواہ ہے. گواہ کون ہوگا؟ جو دیکھ رہا ہے. جو دیکھ رہا ہے یعنی کن فیکون تکل دی گل اسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا، تو میں حرف نشان نہ آہا جو دیتی میم گواہی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی زمین و آسمان کو بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو کچھ درمیان میں ہے اس کو بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا. آپ سے کوشچن کر رہا ہوں، آخری سوال کر رہا ہوں کہ میرا نبی دیکھ رہا ہے آسمان کو بنتے ہوئے، میرا نبی دیکھ رہا ہے زمین کو بنتے ہوئے. زمین کا مادہ کیا ہے؟ مٹی. تو جو نبی مٹی کو خود بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو وہ خود مٹی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی خود مٹی کو بنتا ہوا دیکھ رہا ہو وہ خود مٹی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ مٹی کا نہیں، وہ اس چیز کا ہے جو مٹی سے پہلے ہے. اور مٹی سے پہلے کیا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، یعنی اس سے پہلے صرف ایک نور تھا اور اس نور میں یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی مقام تک لانا تھا کہ جہاں پر نور مصطفیٰ کی کہانی بیان کرنی تھی. آپ گواہ ہو، میں نے موضوع کو ہی بیان کیا، میں نور مٹی اور حضور کے درمیان ہی رہا. ٹھیک، خدا ہمیں اسی لگی بندی زندگی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہم نور مصطفیٰ کے چرچے کرتے رہیں. تحفہ ہے آپ کے لیے. کیا تحفہ ہے آپ کے لیے؟ یہ نور مصطفیٰ کی وہ کہانی ہے جو قبلہ صاحب زادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے بیان کی ہے. یہ حضرت صاحب کے مقالات، قبلہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب کے اقوال، مقالات فیض، اور آپ کی شاعری، آپ کی نعتیں، آپ کی منقبت، مختلف ادوار میں جو آپ نے لکھی، یہ پہلے چھپ چکی ہوئی ہیں، لیکن حضرت نے ان دونوں کتابوں کو اکٹھا کر دیا، ارمغان فیض اور مقالات فیض، مقالات خطیب الاسلام، ان کو اکٹھا کر کے اس کی ایک جلد بنا دی. یہ عالم حاشی والوں جو فیض الحسن کو اپنا پیر مانتا ہے وہ اس کو خریدے گا، وہ اس کو خریدے گا. یہ قبلہ حضرت صاحب کی کتاب ہے، قبلہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے.
یہ قبلہ خطیب الاسلام کی کتاب ہے. یہ کاوش فرمائی جناب صاحبزادہ رفیق احمد مجدی صاحب نے. اللہ ان کو دین و دنیا کی سلامتی عطا فرمائے, ان کے عمل فضل میں اضافہ فرمائے. یہ کیا قیمت ہے اس کی؟ 300 روپیہ. اس کتاب کی حقیقت 300 روپیہ ہے. دیکھتے ہیں کہ اپنے پیر کا مول کتنا لگاتے ہو. شرم کرنا کچھ مول لگاتے ہوئے. پیر انمول ہوتا ہے, پیر انمول ہوتا ہے. خریدو, اپنے لیے خریدو اور دوسروں کے لیے تحفتاً خرید کر جاؤ اور اس سے فیض حاصل کرو. جتنے پیر بھائی ہیں وہ حکماً اس کو خریدیں اور دیگر جو ہیں ان سے عمومی طور پر اور نصیحتاً گزارش ہے کہ اس کو خریدیں.